میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ حصہ سوم، جنگ، باب 23 اور ڈھاکہ ڈوب گیا۔ میجر جنرل رحیم جو چاندپور سے آتے ہوئے نارائن گنج کے پاس زخمی ہو گئے تھے، سی ایم ایچ ڈھاکہ میں ابتدائی علاج کے بعد جنرل فرمان کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اس روز دسمبر کی 12 تاریخ تھی۔ بھرپور جنگ شروع ہوئے 9 دن ہو گئے تھے۔ جنرل فرمان اگرچہ جنرل رحیم کی خبر گیری کرنے ان کے کمرے میں گئے تھے، مگر حالات کے پیش نظر موضوع لامحالہ جنگ کی طرف منتقل ہو گیا۔ جنرل رحیم نے حتمی طور پر کہا کہ اب جنگ بندی کے بغیر چارہ نہیں۔ جنرل فرمان ان کے منہ سے یہ کلمات سن کر حیران ہوئے، کیونکہ جنرل رحیم ہمیشہ بھارت سے طویل جنگ کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو مزہ چکھا کر رہیں گے۔ جنرل فرمان نے کہا، بس دانے مک گئے اتنی جلدی؟ رحیم نے پھر اپنی رائے دہرائی اور کہا، اس بارے میں بلا تاخیر قدم اٹھانا چاہیے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جنرل نیازی اور جنرل جمشید اس زخمی جرنیل کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ جنرل رحیم نے جنرل نیازی سے بھی کہا کہ جنگ بندی کے لیے تاخیر ہو رہی ہے، مگر جنرل نیازی خاموش رہے۔ اس وقت تک ابھی بیرونی امداد کا شوشہ ختم نہیں ہوا تھا۔ جنرل فرمان انہیں وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جنرل نیازی جنرل فرمان کے پاس آئے اور کہنے لگے، تو پھر راولپنڈی تار بھیج دو نا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنرل نیازی نے حسب معمول جنرل رحیم کا مشورہ قبول کر لیا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جنگ بندی والی تجویز صدر پاکستان کو گورنر ہاؤس سے بھیجی جائے، جبکہ جنرل فرمان کا خیال تھا کہ اس موضوع پر سگنل ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے جانا چاہیے۔ جنرل نیازی نے اصرار کرتے ہوئے کہا، راؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سگنل یہاں سے جائے یا وہاں سے؟ میں دراصل ایک ضروری کام کے لیے کہیں جا رہا ہوں، سگنل تم یہیں سے بھجوا دینا۔ اس سے پیشتر کہ جنرل فرمان ہاں یا نہ کرتے، چیف سیکرٹری مظفر حسن تشریف لے آئے۔ انہوں نے جنرل نیازی کا جملہ سنتے ہی کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، سگنل یہیں یعنی گورنر ہاؤس سے جا سکتا ہے۔ یوں یہ معاملہ رفع ہو گیا۔ جنرل فرمان جنگ بندی کی تجویز کی مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ دراصل ان کا بنیادی اختلاف اس بات پر تھا کہ اس کا محرک کون بنے۔ وہ خود اس سلسلے میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے پہلے سگنل پر راولپنڈی میں ناخوشگوار رد عمل ہوا تھا۔ جنرل نیازی ضروری کام کا بہانہ کر کے چلے گئے اور جنگ بندی سے متعلق تاریخی تار کا ڈرافٹ چیف سیکرٹری مظفر حسن نے تیار کیا۔ جنرل فرمان یہ مسودہ لے کر گورنر کے پاس گئے، جنہوں نے اس کی منظوری دے دی۔ اسی شام 12 دسمبر یہ تار یحییٰ خاں کو روانہ کر دیا گیا۔ اس تار میں انسانی جانوں کا بے جا ضیاع روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی درخواست کی گئی۔ گورنر اور ان کے رفقا اس تار کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی رات اور اگلا دن گزر گیا، لیکن راولپنڈی سے کوئی نامہ و پیام نہ آیا۔ شاید صدر پاکستان اپنی گوناگوں مصروفیات سے اس کاغذ کے پرزے کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ حتیٰ کہ 14 دسمبر آ گیا۔ اس روز گورنمنٹ ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ 11:15 بجے کے قریب اچانک بھارت کے MiG 21 طیارے گورنر ہاؤس پر نمودار ہوئے اور گولہ باری کر کے گزر گئے۔ گورنمنٹ ہاؤس کے مرکزی ایوان کی چھت اڑ گئی۔ بجری اور اینٹوں کا ملبہ نیچے آ رہا۔ ہال میں پڑا ہوا شیشے کا ایک ڈبہ چور چور ہو گیا اور اس میں تیرنے والی سرخ رنگ کی زیبائی مچھلیاں گرم گرم ملبے پر تڑپنے لگیں۔ گورنر مالک لپک کر پناہ گاہ کی طرف چلے گئے، جہاں انہوں نے جلدی جلدی اپنا استعفیٰ لکھا اور جیب میں ڈال لیا۔ گورنر
ان کی کابینہ کے وزراء اور اعلیٰ سرکاری ملازمین جو مغربی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل منتقل ہو گئے، جسے انٹرنیشنل ریڈ کراس نے غیر جانبدار علاقہ بنا رکھا تھا۔ ان پناہ گزینوں میں صوبے کے چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پولیس، صوبائی سیکرٹری، ڈھاکہ کے کمشنر اور چند دوسرے افسر شامل تھے۔ غیر جانبدار علاقے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تحریری طور پر ریڈ کراس کو یقین دلایا کہ ہمارا متحارب ملکوں میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بغیر وہ اس پناہ گاہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ 14 دسمبر حکومت مشرقی پاکستان کا آخری دن تھا۔ اس روز گورنمنٹ ہاؤس کا ملبہ کیا بکھرا، خود حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ بنگلہ دیش کی پیدائش ایک ایسے بچے کی ولادت تھی جسے ماں کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا ہو۔ بھارت یہ آپریشن کر رہا تھا۔ اب اس میں صرف یہ مرحلہ تھا کہ کب مرجھائے ہوئے جنرل نیازی اور کملائے ہوئے پاکستانی دستوں سے ہتھیار ڈلوائے جائیں۔ ادھر جنرل نیازی بھی اب غیر ملکی امداد سے نا امید ہو چکے تھے۔ انہوں نے اب حقائق کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے صدر مملکت کو، جو کمانڈر ان چیف بھی تھے، سچی رپورٹ بھیج کر ہدایات کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 13 دسمبر اور 14 دسمبر کی درمیانی رات کو میرے سامنے جنرل حمید، چیف آف سٹاف آرمی، کو ٹیلی فون پر کہا، سر، میں نے صدر کو کچھ تجاویز بھیجی ہیں، مہربانی کر کے ان پر جلدی کارروائی کروا دیں۔ انہوں نے کہا، اچھا۔ اگلے دن جنرل یحییٰ خان نے گورنر اور جنرل نیازی کو جنگ بندی اور لوگوں کے جانی تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حکم دے دیا۔ جنرل نیازی کے نام جنرل یحییٰ نے لکھا، گورنر کا پیغام مجھے مل گیا ہے۔ آپ نے نہایت کٹھن حالات میں نہایت دلیرانہ جنگ لڑی ہے۔ قوم کو آپ پر فخر ہے۔ دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے۔ جہاں تک انسان کے بس میں ہے، میں نے مسئلے کا قابل قبول حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ ایسے مرحلے میں ہیں جہاں نہ مزید مزاحمت ممکن ہے اور نہ اس مزاحمت سے کوئی سود مند مقصد حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے مزید جان و مال کا نقصان ہوگا۔ آپ کو ان حالات میں مسلح افواج، مغربی پاکستان کے رہنے والوں اور دوسرے وفادار لوگوں کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اس اثناء میں اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے وہ ہندوستان سے مشرقی پاکستان میں جنگ بند کرنے کو کہے اور اس سے ہماری مسلح افواج کے علاوہ ان تمام لوگوں کے تحفظ کی ضمانت مانگے جو شرپسندوں کی معاندانہ سرگرمیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا تار راولپنڈی سے 14 دسمبر کو 3:30 بجے سپہر نکلا اور مشرقی پاکستان کے وقت کے مطابق 5:30 بجے شام ڈھاکہ پہنچا۔ صدر کے اس تار کا منشا کیا تھا؟ کیا یہ جنرل نیازی کے لیے ہتھیار ڈالنے کا حکم تھا، یا اس تار کے باوجود وہ اگر چاہتے تو مزاحمت جاری رکھ سکتے تھے؟ میں اپنی طرف سے اس کی تشریح کرنے کی بجائے قارئین کرام پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس سے خود نتیجہ اخذ کریں۔ جنرل نیازی نے اسی شام جنگ بندی کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے پہلے روسی اور چینی سفارتی نمائندوں کے ذریعے بھارتی کمانڈر ان چیف سے رابطہ قائم کرنے کا سوچا، مگر بالآخر ڈھاکہ میں مقیم امریکی قونصل جنرل مسٹر اسپیوک سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جنرل فرمان سے کہا کہ تم گورنمنٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے سفارتی نمائندوں سے ملتے رہتے ہو، میرے ساتھ چلو۔ جنرل فرمان تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جب یہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو جنرل فرمان انتظار گاہ میں بیٹھ گئے اور جنرل نیازی اندر مسٹر اسپیوک کو رام کرنے لگے۔ جھٹ پٹ دوستی پیدا کرنے کے لیے جنرل نیازی جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے
ان کی باز گشت باہر بھی سنائی دے رہی تھی۔ جب جنرل نیازی کو یقین ہو گیا کہ وہ امریکی قونصل جنرل سے دوستی پکی کر چکے ہیں تو انہوں نے مطلب کی بات کہی، جس کا جواب اس نے نہایت سرد کاروباری لہجے میں یہ دیا: میں آپ کی طرف سے جنگ بندی کے لیے بھارت سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی طرف سے پیغام بھجوا سکتا ہوں۔ اب جنرل فرمان کو بلایا گیا کہ وہ بھارتی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل بعد ازاں فیلڈ مارشل مانک شاہ کے نام ایک پیغام لکھیں۔ ایک لیڈی سیکرٹری کو بلوا کر جنرل فرمان نے ایک صفحے کا نوٹ لکھوا دیا، جس میں بعض تحفظات کی شرط کے ساتھ جنگ بندی کی پیشکش کی گئی تھی۔ شرائط یہ تھیں: الف، مسلح افواج کا تحفظ، ب، مکتی باہنی کی انتقامی سرگرمیوں سے وفادار شہریوں کا تحفظ، اور جیم، بیماروں اور زخمیوں کا تحفظ۔ مسودہ تیار ہو گیا تو مسٹر اسپیوک نے کہا کہ یہ 20 منٹ میں پہنچ جائے گا، آپ جا سکتے ہیں۔ جنرل نیازی اپنے اے ڈی سی کیپٹن نیازی کو وہاں چھوڑ کر جنرل فرمان کے ساتھ واپس آ گئے۔ کیپٹن نیازی رات 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہے مگر کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے پوچھنا چاہا تو حکم ہوا کہ تم چلے جاؤ، رات کو سونے سے پہلے فون کر کے پوچھ لینا۔ در حقیقت مسٹر اسپیوک نے پیغام جنرل مانک شاہ کو بھیجنے کے بجائے اپنی حکومت کو واشنگٹن روانہ کر دیا تھا، جہاں امریکی حکومت کسی قسم کی کارروائی کرنے سے پہلے یحییٰ خان سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ یحییٰ خان اس رات اتنے مصروف تھے کہ امریکیوں کو ہاتھ نہ آ سکے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے 3 دسمبر ہی سے مشرقی پاکستان میں دلچسپی لینا بند کر دی تھی۔ انہوں نے دفتر آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ عموماً ان کا ملٹری سیکرٹری نقشے پر جنگ کی تازہ ترین صورتحال لگا کر ان کے پاس لے جاتا، جس پر وہ کبھی کبھی نگاہ غلط انداز ڈال لیتے تھے۔ سنا ہے ایک دفعہ انہوں نے مشکل جنگی حالت دیکھ کر اتنا کہا تھا: میں مشرقی پاکستان کے لیے کر بھی کیا سکتا ہوں؟ جنرل مانک شاہ کا جواب 15 دسمبر کو ملا۔ انہوں نے جنگ بندی کی پیشکش قبول کر لی تھی اور مطلوبہ تحفظات کی بھی ضمانت دے دی تھی، بشرطے کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریڈیائی لہروں کی نشاندہی بھی کر دی، جن پر کلکتہ میں بھارتی ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ مانک شاہ کا پیغام راولپنڈی بھیج دیا گیا۔ وہاں سے شام تک 15 دسمبر جواب آ گیا، جس میں من جملہ دیگر باتوں کے یہ کہا گیا تھا: میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان شرائط پر جنگ بندی قبول کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ اس سمجھوتے کی حیثیت 2 مقامی کمانڈروں کے باہمی بندوبست کی سی ہوگی۔ اگر یہ سمجھوتا ان کوششوں سے متصادم ہوا جو ہم بین الاقوامی سطح پر کر رہے ہیں تو اس کو کالعدم سمجھا جائے گا۔ جنرل نیازی اور جنرل مانک شاہ کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ بندی کی تفصیلات طے کرنے کے لیے عارضی طور پر 15 دسمبر کی شام کو 5 بجے سے لے کر اگلے روز 9 بجے صبح تک سیز فائر کیا جائے۔ بعد میں اس مدت کو 16 دسمبر 3 بجے سپہر تک بڑھا دیا گیا۔ جنرل حمید نے جنرل نیازی کو جنگ بندی کا جو مشورہ دیا تھا، موصوف نے اسے منظوری سمجھ لیا اور اپنے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر باقر صدیقی کو حکم دے دیا کہ وہ تمام ماتحت جرنیلوں اور بریگیڈیئروں کو جنگ بندی کی ہدایات دے دیں۔ تمام سیکٹر کمانڈروں کو ایک صفحے کا جو مراسلہ بھیجا، اس میں ان کی شجاعت اور پامردی کی تعریف کرنے کے بعد کہا گیا کہ وہ لڑائی اب بند کر دیں اور اس سلسلے میں اپنے مد مقابل بھارتی کمانڈر سے رابطہ قائم کریں۔ اس ہدایت نامے میں سرنڈر کا لفظ کہیں نہیں تھا،
صرف آخر میں ایک جملہ یہ تھا، بدقسمتی سے اس اہتمام میں ہتھیار ڈال دینا بھی شامل ہے۔ مذکورہ سگنل 15 اور 16 دسمبر کے درمیان نصف شب کے لگ بھگ جاری ہوا۔ اسے بھیجنے کے بعد آرمی ایوی ایشن کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل لیاقت بخاری کو بلا کر حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹر راتوں رات عقیاب برما لے جانے کی تیاری کریں۔ ان ہیلی کاپٹروں کو نصف درجن نرسوں جو 11 دسمبر کو جنرل نیازی سے CMH ڈھاکہ میں ملی تھیں کے علاوہ ان 28 فوجی کنبوں کو بھی لے جانا تھا جو اب تک ڈھاکہ میں پڑے تھے۔ کرنل بخاری نے یہ احکامات بڑے تحمل سے سنے اور فوراً بجا آوری کا وعدہ کیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہ تھے۔ ان کو میں نے آج بھی اتنا ہی حوصلہ مند پایا جتنا انہیں مارچ 1971 کے ہنگاموں یا سیلاب کے دوران امدادی کاموں میں دیکھا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر اور مختلف سیکٹروں کے درمیان دوران جنگ رابطے کا واحد ذریعہ تھے۔ انہوں نے نہایت نازک حالات میں مختلف علاقوں میں گولہ بارود، ہتھیار اور فوجی دستے پہنچائے تھے۔ ان کی داستان شجاعت رقم کرنے کے لیے ایک الگ دفتر چاہیے۔ 2 ہیلی کاپٹر سحری سے پہلے نکل گئے، مگر تیسرا کسی فنی خرابی کی وجہ سے اڑ نہ سکا۔ وہ اگلے روز دن چڑھے گیا۔ ان ہیلی کاپٹروں میں فوجی کنبوں کے علاوہ جنرل رحیم بھی اہم سرکاری دستاویزات سمیت چلے گئے، مگر وہ بدقسمت نرسیں وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ ان کو لانے کی ذمہ داری جن افسروں کو سونپی گئی تھی، ان کا کہنا ہے کہ آخر وقت بھی وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھالنے لگی۔ کسی کو اپنا نیا جوتا نہیں مل رہا تھا اور کسی کو جراب ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح کے لالچ میں انہیں دیر ہو گئی اور ہیلی کاپٹر زیادہ دیر انتظار نہ کر سکے۔ اس کے برعکس یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان افسروں کو خود جلدی تھی کہ وہ نرسوں کو لاتے لاتے ہیلی کاپٹروں سے کہیں رہ نہ جائیں۔ وہ واقعی ان ہیلی کاپٹروں میں برما چلے گئے۔ جو لوگ ان ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ڈھاکہ سے نکل گئے وہ برما میں چند روز قیام کرنے کے بعد بخیر و عافیت کراچی پہنچ گئے۔ ادھر ڈھاکہ میں تاریخی ساعت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ دشمن تنگیل سے ہوتا ہوا ٹونگی کے قریب آ پہنچا، جہاں ہمارے ٹینکوں نے اس پر فائر کر کے اسے روک دیا۔ اس فائر سے دشمن کو اندازہ ہو گیا کہ سیدھا ٹونگی ڈھاکہ روڈ پر بڑھتے ہوئے چھاؤنی میں جا داخل ہونا مناسب نہیں۔ اس نے مکتی باہنی کی مدد سے ایک اور راستہ تلاش کر لیا جو مغربی جانب ہوتا ہوا مانک گنج کے پاس سے ڈھاکہ شہر کو آتا تھا۔ اس طرف کھلنا فیم والے کرنل فضل حمید اور ان کی نیم عسکری نفری لگی ہوئی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ دشمن کا رخ ان کی طرف ہے تو وہ بدک کر واپس ڈھاکہ آ گئے۔ ان کے ہٹنے سے دشمن کا راستہ صاف ہو گیا اور وہ شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ بریگیڈیئر بشیر کو جو ڈھاکہ شہر کے محافظ تھے، اس کی اطلاع 15 دسمبر کی شام کو ملی۔ انہوں نے سول آرمڈ فورسز کی مٹھی بھر نفری جمع کر کے میجر سلامت کی سرکردگی میں شہر سے باہر میرپور پل پر بھیج دی، جو رات ہی کو اپنی پوزیشن پر پہنچ گئی۔ دشمن اب بھی مکتی باہنی کی سابقہ اطلاع پر تکیہ کیے بیٹھا تھا کہ میرپور پل خالی پڑا ہے، لہٰذا وہ بے دھڑک آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میجر سلامت کی نفری نے اس پر فائر کر دیا، جس سے دشمن چند جانیں قربان کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی 2 جیپیں ہمارے ہاتھ آئیں۔ آگے آتے ہوئے جو بھارتی دستہ چوٹ کھا کر پسپا ہو گیا تھا، وہ اس چھاتا بردار پلٹن کا حصہ تھا جو چند روز پہلے تنگیل کے قریب اتاری گئی تھی۔ اس کے پیچھے میجر جنرل ناگرا آ رہا تھا، جو اب بھارت کے کمیونیکیشن زون 101 کی کمان کر رہا تھا۔ وہ میرپور پل کے پاس آ کر رک گیا۔ وہاں سے اس نے لیفٹیننٹ جنرل نیازی کو ایک مختصر خط لکھا، جس میں درج تھا: پیارے عبداللہ، میں میرپور پل پر ہوں، اپنا نمائندہ بھیج دو۔
جنرل نیازی کو یہ رکا کوئی 9 بجے صبح 16 دسمبر ملا، جبکہ میجر جنرل جمشید، میجر جنرل فرمان اور ریئر ایڈمرل شریف ان کے پاس تھے۔ جنرل فرمان اب بھی اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے کلکتہ پیغام بھیجا ہوا ہے، وہاں سے ان کا کوئی نمائندہ آ کر ہم سے بات کر لے گا۔ جنرل نیازی نے جب انہیں جنرل ناگرا کی چٹ دکھائی تو انہوں نے کہا، کیا وہ بھارت کی یک رکنی مذاکراتی ٹیم ہے؟ جنرل نیازی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دراصل اب ان موشگافیوں کا وقت نہیں تھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈھاکہ کی دہلیز پر آ بیٹھا ہے تو اسے خوش آمدید کہنا ہے یا مدافعت کرنا ہے۔ جواب کا انحصار اس بات پر تھا کہ مدافعت کی سکت باقی ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جنرل فرمان نے پوچھا، کیا کچھ ریزرو فوج باقی ہے؟ جنرل نیازی خاموش رہے۔ ریئر ایڈمرل شریف نے اس انگریزی سوال کا پنجابی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا، کچھ پلے ہے؟ جنرل نیازی نے ڈھاکہ کے محافظ جنرل جمشید کی طرف دیکھا، جنہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس پر جنرل فرمان اور ایڈمرل شریف یک زبان ہو کر بولے، اگر یہ کیفیت ہے تو جاؤ اور جو وہ کہتا ہے کرو۔ جنرل نیازی نے میجر جنرل ناگرا کے استقبال کے لیے میجر جنرل جمشید کو بھیج دیا۔ وہ سیدھے میرپور پل پر پہنچے۔ انہوں نے سب سے پہلے میجر سلامت سے کہا وہ سیز فائر کے آداب کا خیال رکھے، لہٰذا میجر سلامت اور ان کے سپاہیوں نے لبلبی سے اپنی انگلیاں ہٹا لیں اور میجر جنرل ناگرا ایک گولی فائر کیے بغیر ڈھاکہ میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ مٹھی بھر بھارتی فوج اور ڈھیر ساری فاتحانہ نخوت تھی۔ عملاً یہ ڈھاکہ کا اختتام تھا، اگرچہ اسے دفن کرنے کی رسوم ابھی باقی تھی۔ ڈھاکہ یوں چپ چاپ سو گیا جیسے اچانک حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ وہاں کوئی ہاؤ ہو نہ ہوئی، کوئی مار کٹائی نہ ہوئی۔ سنگاپور، پیرس یا برلن کے سکوت کی کوئی کہانی نہ دہرائی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈھاکہ غلامی میں ڈوب گیا۔ اسی اثنا میں ایسٹرن کمانڈ کے ٹیک ہیڈ کوارٹر کو سمیٹ لیا گیا، دیواروں پر سے جنگی نقشے اتار لیے گئے، وہاں پڑے ہوئے ٹیلی فونوں کی روح قبض کر لی گئی۔ بھارتی فاتحوں کا استقبال کرنے کے لیے ایسٹرن کمانڈ کے پرانے ہیڈ کوارٹر کو جھاڑا پھونچا گیا، کیونکہ بریگیڈیئر باقر صدیقی کے بقول وہاں ہمارا فرنیچر عمدہ تھا۔ ملحقہ آفیسرز میس میں مہمانوں کے لیے لنچ کا اہتمام کیا گیا۔ ان سب انتظامات کے روح رواں بریگیڈیئر باقر صدیقی تھے، جو انتظامی امور میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ سپہر کو بریگیڈیئر باقر صدیقی اپنے بھارتی مد مقابل یعنی بھارتی ایسٹرن کمانڈ کے چیف آف سٹاف میجر جنرل جیکب کو لینے ایئرپورٹ تشریف لے گئے۔ اس اثنا میں جنرل نیازی اپنے مہمان میجر جنرل ناگرا کی تواضع لطیفوں سے کرتے رہے۔ میں ان لطیفوں کو دہرا کر اس المناک کہانی کو غلیظ نہیں کرنا چاہتا۔ میجر جنرل جیکب اپنے ساتھ ایک دستاویز لائے جسے سکوت کی دستاویز کہا جاتا ہے۔ جنرل نیازی اسے جنگ بندی کا مسودہ کہنا پسند کرتے تھے۔ جیکب نے یہ کاغذات باقر صدیقی کو دیے، جنہوں نے جنرل فرمان کے سامنے رکھ دیے۔ جنرل فرمان نے کہا، یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی مشترکہ کمان کیا چیز ہے؟ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر میجر جنرل جیکب نے کہا، یہ دستاویز ایسے ہی تیار شدہ دلی سے آئی ہے، مجھے اس میں رد و بدل کا اختیار نہیں۔ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل کھیرا پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے لقمہ دیا، یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ صرف انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ جنرل فرمان نے یہ کاغذات جنرل نیازی کے سامنے سرکا دیے اور کہا،
یہ کمانڈر پر منحصر ہے کہ وہ اسے منظور یا نامنظور کرے۔ جنرل نیازی خاموش رہے۔ اس خاموشی کو مکمل رضا سمجھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لیفٹیننٹ جنرل نیازی بھارتی ایسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کو لینے ڈھاکہ ایئرپورٹ گئے۔ بھارتی کمانڈر اپنی فتح کی خوشی میں اپنی شریمتی کو بھی ساتھ لایا تھا۔ جو ہی یہ میاں بیوی ہیلی کاپٹر سے اترے، بنگالی مردوں اور عورتوں نے اس نجات دہندہ اور اس کی بیوی کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے، انہیں گلے لگایا، بوسے دیے اور تشکر بھرے جذبات سے انہیں خوش آمدید کہا۔ جنرل نیازی نے بڑھ کر فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا، پھر ہاتھ ملایا۔ یہ نہایت دل دوز منظر تھا۔ فاتح اور مفتوح بنگالیوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک کے لیے انتہائی نفرت اور انتقام کے جذبات تھے، اور دوسرے کے لیے احسان مندی اور تشکر کے۔ ان جذبات کو پڑھنے کے لیے کسی چشم بینا کی ضرورت نہ تھی۔ بنگالیوں کا انگ انگ یہی صدا دے رہا تھا۔ جنرل نیازی اور جنرل اروڑہ وہاں سے سیدھے رمنا ریس گراؤنڈ، جسے سہروردی گراؤنڈ بھی کہتے ہیں، گئے، جہاں سرعام جنرل نیازی سے ہتھیار ڈلوانے کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 7 مارچ کو مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کا یک طرفہ اعلان آزادی کرنا تھا، مگر آخری وقت وہ ایسا نہ کر پائے تھے۔ آج یہاں دوسری طرح کا اعلان آزادی ہونے والا تھا، جس کا نظارہ کرنے کے لیے لاکھوں بنگالی موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنرل نیازی کی تذلیل کا منظر دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا ہے۔ مجمع کو بھارتی سپاہیوں نے روک رکھا تھا۔ تقریب کے لیے تھوڑی سی جگہ خالی تھی، جہاں ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر لاکھوں بنگالیوں کے سامنے جنرل نیازی نے سکوت مشرقی پاکستان کی دستاویز پر دستخط کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ریوالور نکال کر اروڑہ کو پیش کر دیا اور یوں سکوت ڈھاکہ پر آخری مہر ثبت کر دی۔ اس موقع پر جنرل اروڑہ نے پاکستانی سپاہیوں کی ایک گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ اب وہی گارڈ ہیں اور وہی آنر کے مستحق۔ اس تقریب کے بعد ہم قانونی طور پر جنگی قیدی بن کر جنرل اروڑہ کے زیر کمان آ گئے، مگر ڈھاکہ میں ابھی بھارتی فوج اتنی ناکافی تھی کہ قیدیوں کو مکتی باہنی کی انتقامی کارروائیوں سے بچا نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ بھارت نے اجازت دے دی کہ پاکستانی قیدی تا حکم ثانی اپنے چھوٹے ہتھیار ذاتی تحفظ کے لیے اپنے پاس رکھیں۔ یہ ہتھیار 19 دسمبر تک ہمارے پاس رہے۔ معقول تعداد میں بھارتی سپاہیوں کے پہنچنے کے بعد ڈھاکہ گیریزن کے جوانوں سے ہتھیار لیے گئے۔ افسروں سے ہتھیار ڈلوانے کے لیے ڈھاکہ چھاؤنی کے گالف کورس میں 19 دسمبر کو 11 بجے صبح ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں جنرل فرمان، ریئر ایڈمرل شریف اور جنرل جمشید سمیت سب افسروں نے ہتھیار ڈالے۔ میں بھی اس جمع ندامت میں شامل تھا۔ ڈھاکہ سے باہر باقی مقامات پر کمانڈروں نے اپنے مد مقابل سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 16 سے 20 دسمبر کے درمیان ہتھیار ڈلوائے۔ آل انڈیا ریڈیو نے 14 دسمبر ہی سے ہماری شکست کی خبریں نشر کرنی شروع کر دی تھیں، جس کی وجہ سے ڈھاکہ اور دوسرے مقامات پر غیر بنگالیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر چھاونیوں کا رخ کر لیا تھا۔ انہوں نے اب بھی اپنے مقدر کو پاکستانی فوج کے مقدر سے وابستہ کرنے کو ترجیح دی۔ ان میں سے ہزارہا لوگوں کو مکتی باہنی نے راستے ہی میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔
میں نے اس سلسلے میں مکتی باہنی کے مظالم کے ایسے ایسے واقعات سنے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات اتنے کثیر اور گھمبیر ہیں کہ ان کا یہاں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ ہندوستانیوں کے پاس ان بیچاروں کی نگہداشت کے لیے کوئی وقت نہ تھا۔ ان کی نگاہ مال غنیمت پر تھی جسے وہ دھڑا دھڑ ٹرکوں، بسوں اور ریل گاڑیوں کے ذریعے بھارت لے جا رہے تھے۔ اس میں ہمارا جنگی ساز و سامان، خوراک کے ذخائر، صنعتی مصنوعات، مشینری، حتیٰ کہ گھریلو استعمال کی چیزیں مثلاً فریج، قالین اور ٹیلی ویژن سیٹ وغیرہ شامل تھے۔ نومولود بنگلہ دیش کا اتنا خون چوسا گیا کہ جب وہ آزادی کا سانس لینے کے قابل ہوا تو وہ محض ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اس کا احساس بنگالیوں کو 1 سال بعد ہوا۔ جب بھارت کو مال غنیمت سے فرصت ملی تو اس نے جنگی قیدیوں کو ہندوستان بھیجنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ دسمبر 1971 سے جنوری 1972 تک جاری رہا۔ جنگی قیدیوں میں اہم شخصیتیں VIP جنرل نیازی، جنرل فرمان، جنرل جمشید، ریئر ایڈمرل شریف اور ایئر کموڈور انعام الحق تھے، جنہیں ایک بار بردار طیارے کے ذریعے 20 دسمبر کو کلکتہ بھیج دیا گیا۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ کو میں نے آخری بار 20 دسمبر کی سپہر کو دیکھا۔ اب یہ اس ایئرپورٹ سے قطعاً مختلف تھی جس پر میں نے جنوری 1970 کو پہلی بار قدم رکھا تھا۔ ایک واضح تبدیلی یہ تھی کہ اب یہاں خاکی وردی کے بجائے سبز وردی نظر آ رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان 2 سالوں میں بنگالیوں نے صرف آقا بدلے ہیں۔ بنگالی مرد اور لڑکے اب بھی ہوائی اڈے کی بیرونی دیوار پر بیٹھے تھے، جنہیں بھارتی سپاہی کتوں کی طرح دھتکار رہے تھے۔ میں جب پہلی مرتبہ یہاں پہنچا تھا تو سورج چمک رہا تھا۔ اب ایک ایسی رات پڑنے کو تھی جس کی سحر کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈھاکہ ڈوب چکا ہے۔ آخری بار بھارتی طیارہ ہمیں کلکتہ لے آیا، جہاں ہمیں ایک تاریخی عمارت فورٹ ولیم میں رکھا گیا۔ یہاں ہم اکٹھے تھے اور ایک دوسرے سے مل لیتے تھے۔ فرصت کے ان ایام میں نے جنرل نیازی سے انٹرویو کیا تاکہ سقوط ڈھاکہ کے متعلق ان کے تاثرات حاصل کر سکوں۔ ان دنوں ابھی زخم تازہ تھے۔ حمود الرحمن کمیشن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جنرل نیازی نے اپنا دفاع پیش کرنے کے لیے ابھی حقائق کو توڑنا موڑنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے آزادانہ گفتگو کرتے رہے۔ ان کے ضمیر پر کسی قسم کا بوجھ نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو سارے المیہ سے بری الذمہ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سقوط مشرقی پاکستان کا ذمہ دار جنرل یحییٰ خاں ہے۔ اس تاریخی انٹرویو کے موٹے موٹے سوال و جواب یہ تھے۔ سوال: کیا آپ نے جنرل یحییٰ یا جنرل حمید کو کبھی صاف صاف بتایا تھا کہ آپ کو جو وسائل دیے گئے ہیں وہ مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے ناکافی ہیں؟ جواب: کیا وہ سویلین ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے 3 انفینٹری ڈویژن ناکافی ہیں؟ سوال: مگر یہ الزام تو ہمیشہ آپ ہی پر رہے گا کہ آپ مشرقی پاکستان کا دفاع نہ کر سکے۔ اگر کم وسائل کے پیش نظر آپ کے خیال میں دفاعی قلعوں والی اسٹریٹجی بہترین حکمت عملی تھی تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے ڈھاکہ کو دفاعی قلعہ نہ بنایا جہاں فوج کی ایک کمپنی بھی نہ تھی؟ جواب: یہ سب راول پنڈی والوں کا قصور ہے۔ انہوں نے مجھے نومبر کے وسط میں 8 پلٹنیں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا مگر صرف 5 بھیجی۔
میں باقی 3 کا انتظار کرتا رہا کہ وہ آئیں تو انہیں ڈھاکہ کے دفاع کے لیے استعمال کروں گا۔ سوال: لیکن 3 دسمبر کو جب آپ پر واضح ہو گیا کہ اب مزید نفری آنی ناممکن ہے تو آپ نے کیوں نہ اپنے وسائل میں سے کچھ جمعیت ڈھاکہ کے لیے مخصوص کر لی؟ جواب: دراصل اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کسی محاذ سے ایک کمپنی بھی نکالنا مشکل تھا۔ سوال: جو تھوڑے بہت وسائل آپ کے پاس ڈھاکہ میں موجود تھے، اگر آپ ان کو بھی صحیح طور پر استعمال کرتے تو جنگ کچھ دن اور جاری رہ سکتی تھی۔ جواب: مگر اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ ڈھاکہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، گلیوں میں لاشوں کے انبار لگ جاتے، نالیاں اٹ جاتی، شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی، لاشوں کے گلنے سڑنے سے طاعون اور دوسری بیماریاں پھوٹ پڑتی۔ اس کے باوجود انجام وہی ہوتا۔ میں 90,000 بیواؤں اور لاکھوں یتیموں کا سامنا کرنے کے بجائے 90,000 قیدی واپس لے جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ سوال: اگرچہ انجام وہی ہوتا مگر تاریخ مختلف ہوتی۔ اس سے پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک سنہری باب لکھا جاتا۔ آئندہ دشمن کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی۔ جنرل نیازی خاموش رہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں اس کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کا اختتام ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بریگیڈیئر صدیق سالک کی اسی سلسلے کی لکھی گئی دوسری کتاب ہمہ یاراں دوزخ کو بھی عنقریب آپ کے لیے ریکارڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔